الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والتقوى والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. دوستان گرامی، صاحبزادگان، مہمانان گرامی، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور سیدی پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب متجل العالی کی دعوت دیتے حاضر خدمت ہویا. اللہ رب العالمین خواجہ نقش بند، خصوصاً صاحب دربار پر انوار رضی اللہ تعالی عنہ دا صدقہ دارین دی سعادت عطا فرمائے. ناچیز اگرچہ اس قابل نہیں کہ کچھ سناوے بیان کرے، بہت کچھ جناب اس مبارک محفل کے اندر سماعت فرما چکے ہو گے. ناچیز جس مسئلے کے گفتگو کرنا چاہ رہا ہے وہ ہے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اور مسئلہ توحید و شرک. یعنی آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم دی آمد مبارک دی برکت نال بہت کیا کل گمراہیاں اللہ تبارک و تعالی نے دور فرمائیاں، لیکن سب تو بڑی گمراہی جس دی دنیا لپیٹ سی وہ سی شرک.
شرک و کفر نے مخلوق دا رابطہ خالق تعالی تو کٹیا ہوا سی. تو ناچیز توحید اور شرک دی وضاحت کرتا ہے اور انشاءاللہ الرحمن جناب اس تحقیق نو تقریباً پہلی مرتبہ سماعت فرماؤ. اس کی وجہ ایک تو توحید و شرک دا مسئلہ انتہائی بنیادی مسئلہ ہے دین اسلام دا، آغاز ہی اتوں ہوتا ہے. دوسرا اس دے اندر مغالطہ اور غلو وہ بھی کافی واقع ہوتا ہے. صحیح اعتدال دی راہ جڑی انشاءاللہ العزیز و جناب نما مخانہ کرنا. مغالطہ اور غلو اس طرح ہوتا ہے کہ ایک تے شرک دی اور توحید دی تمیز کردیاں کئی لوگ اس مغالطے دا شکار ہو جاندے نے. تو کہتے ہیں جی زندوں سے مانگنا جائز، مردوں سے مانگنا شرک. غیر اس کو ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے نزدیک زندہ اور مردہ ہون دے نال فرق ہو جاتا ہے توحید و شرک دا، کہ مردے تو منگنا شرک ہو گیا اور زندہ تو منگنا توحید، وہ شرک دے منافی نہ ہوا. دوسرا غلوب اتنے اس طرح ہوتا ہے کہ پھر اس کی زد کے اندر عامہ مومنین مسلمین وہ مشرک قرار پاندے ہیں. دوسرا مغالطہ اتنے لگتا ہے کہ تصرف انبیاء علیہم السلام، اولیاء کرام اور ارواح طیبہ دا اس اگر کوئی بندہ اعتقاد کرتا ہے، منتا ہے، تسلیم کرتا ہے، اس بنا اتنے بھی محض شرک قرار دیتا جاتا ہے. یا پھر تصرف منن دے اندر حد تو اگاں ود جاندے نے، غلو دا شکار ہو جاندے نے. ایتھے جناب صرف اتنا ایک سمجھو کہ توحید اور شرک دا تعلق اعتقاد نال بنیادی چیز یہ ہے، یہ تعلق اعتقاد نال ہے، عمل نال نہیں. خالی عمل نال یا زندگی اور موت دا فرق کر کے توحید و شرک دا فرق کرنا یہ بہت بڑا مغالطہ ہے. اللہ تبارک و تعالی تو علاوہ
یہ توحید دا خلاصہ ہے. اللہ تبارک و تعالی تو علاوہ مخلوق واسطے ربوبیت یا استحقاق عبادت دا اعتقاد رکھنا یہ شرک بن جاتا ہے. اللہ رب العالمین واسطے الوہیت نو خاص سمجھنا یعنی ربوبیت اور استحقاق عبادت نو اللہ واسطے خاص سمجھنا یہ توحید بنا. الوہیت دو مانیا چاہتا ہے، رب ہونا اور معبود ہونا. یہ دونوں حق اللہ دے جل شانہ. اللہ تبارک و تعالی تو علاوہ غیر واسطے انہاں وچوں ایک بھی منیا جاوے گا تو شرک ہو جائے گا. اگر یہ دونوں رب واسطے منو تو توحید. مشرکین لوگ کئی قسم دے سن. ایک مشرک وہ سن کہ جڑے خالق دو منتے سن، انہوں کہندے نے سنویہ. مجوس وہ دو خدا منتے نے اس طرح کہ وہ کہندے نے خالق ہی دو نے. ایک خالق خیر دا ہے، ایک شر دا ہے. خیر دا خالق اللہ تبارک و تعالی اور شر دا خالق وہ ابلیس نو قرار دیندے نے. او دا نام رکھدے نے اہرمن اور خالق خیر دا نام رکھدے نے یزدان. دو خالق مننے دو رب مننے ہونا تو مشرک ہو گئے. یہ ہو گیا اشراق فی الربوبیت. دوسرا شرک، دوسری قوم، دوسرے قسم دے مشرک خالق دو نہیں منتے مگر مستحق عبادت مانتے ہیں متعدد. عام مشرکین یہ ہوئی لوگ نے. انہاں دے عقیدے دا خلاصہ ہے کہ اے غیر اللہ دے تصرف خالی نظر، منت، قربانی وغیرہ انہاں اعمال دی بنا تے مشرک نہیں سن. وہ مشرک سن، انہوں کا ایک اعتقاد سی اندر کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح کائنات وزیر بنا رکھے نے. کائنات دا خالق تے واحد ہی ہے لیکن انہیں وزیر اس طرح بنائے ہوئے نے ملائکہ، بعض نبیاں دیاں روحاں، بعض ولیاں دیاں نیکاں دیاں روحاں. اس نے اس طرح نائب بنایا ہے کہ انہوں تصرف دا حق دیتا ہے اور یہ اس دے دتے تصرف نو اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ جس طرح بادشاہ اپنے تھلے وزیر بناؤں ہے اور انہوں عہدے سپرد کر دیتے ہیں، تقسیم کر دیتے ہیں. انہوں ہن اختیار ایک حاصل ہو گیا. اس اختیار دے نال او جویں بھی فیصلے تھلے اس دے قانون دے مطابق کیتی لگے جا رہے ہیں تو انہوں ہر فیصلے دے اندر پچھوں پوچھن دی لوڑ نہیں پیندی بلکہ وہ جڑا مختار عام انہوں دتا ہے نوکری دیندیاں، ملازمت دیندیاں، اختیار دیندیاں، اسی نال ہی انہوں دے سب کچھ سپرد ہو گیا. لہذا ہن
ہر حادثے واقعے دے وچ انہاں نوں نویں اجازت دی لوڑ نہیں پیندی. وہ سمجھتے سن ہاں یہ اگرچہ ہوتا ہے کہ پچھلا حاکم جڑا وڈا اصل دین والا ہے وہ کھو سکتا ہے جس میں مرضی معزول کرے کر سکتا ہے، لیکن اینو ہر وقت پچھوں پوچھن دی لوڑ نہیں پیندی، اذن جزئی دی لوڑ نہیں پیندی، اور نہ ہی وہ ہر ایک گل وچ رکاوٹ پاؤندا ہے، نہ نواں اختیار نامہ انہوں دیندا ہے. اس طرح یہ چھوٹے بادشاہ چھوٹے وزیر تھلے جس طرح تصرف عام رکھتے ہیں، اس طرح دا تصرف اللہ تعالی نے ملائکہ نو، نبیاں نو یا ولیاں نو دتا ہے جنہاں دیاں روحاں دی او پوجا کردے سن. اس طرح دا تصرف دتا ہویا ہے، لہذا اساں انہاں دی عبادت کران گے اور یہ سڈے کام چلائی جان گے، بارش مصیبت دکھ سوکھے جویں دے یہ تھلے سڈے کری جاندے نے. اللہ تبارک و تعالی وہ انہاں نو ایک اذن عام ایسا دے دیتا ہے کہ انہاں نو ہن او دے کول پوچھن دی لوڑ بھی کوئی، جائز ناجائز جویں دا اسی اینو کہہ دیاں گے یہ اسی طرح دا ہی کری لگا جائے گا. اینو کہندے نے تصرف غیر مقید بالاذن الجزئی، کہ نویں اجازت دی کوئی لوڑ نہیں، تصرف عام ملیا ہوا لہذا وہ مطابق کری لگے جاندے نے. اس اعتقاد نال جدوں او عبادت کرتے سن یا خود یہ اعتقاد رکھتے سن اور عبادت نہیں سن کرتے تو او مشرک بن جاندے سن، شرک اکبر والے. یہ عقیدے دا شرک سی جڑا انہاں دے وچ سی. اس عقیدے تو بغیر ہن اے ہو گیا تصرف اس طرح دا کرنا کہ اس ذات پاک دے اذن تو بغیر اجازت تو بغیر سمجھنا. یہ تصرف کائنات دے اندر یہ سمجھتے سن، لیکن یہ نہیں سن سمجھتے کہ خالق یہ ہوئی نہیں. خالق کہندے سن ہوئے، لیکن اپنی مخلوق کے تصرف دا حق اس طرح دتا ہویا ہے کہ انہاں نو اس ذات پاک دے اذن دی ضرورت نہیں، انہیں اذن ایک دے چھڈیا بس ختم. یہ انہاں دا اعتقاد سی. ہن مجوس جڑے نے انہاں خالق دو مننے تے باقی مشرکاں نے خالق ایک منیا، لیکن مخلوق وچ تصرف خالق دی قسم دا انہاں ایک من لیا وچ مخلوق دے. اس دی وجہ نال اے بن گئے عقیدے دے لحاظ نال مشرک. جب تک اے عقیدہ پیدا نہ ہوئے انہاں چیر شرک اعتقادی جس دے نال بندہ مشرک کافر اسلام تو خارج ہو جاتا ہے یا مشرک اصلی قرار پاندا ہے وہ نہیں بنتا. حتیٰ کہ میں اج ہی بوادر النوادر کتاب پڑھ رہا سا، یہ اشرف علی تھانوی دیوبندیاں حکیم الامت آخری وقت جڑی کتاب لکھی ہے نا، اس کتاب دے اندر ایک رسالہ الادراک والتوسل الی الاشراک والتوسل، اس خلاصہ لکھا. اس عجیب ایک گل لکھی، اس آخیا نماز جیڑی ہے نا تے روزہ جیڑا ہے، اگر یہ سابقہ اعتقاد جڑا میں دسیا ہے اس اعتقاد تو بغیر کسی غیر واسطے نماز پڑھو روزہ رکھو چاہنا کسی غیر واسطے، یعنی جی میں ایسا عبادت کرنے خدا دی، اس طرح اگر خالی اس اعتقاد تو بغیر نماز بھی کسی غیر دی پڑھ چھڈو روزہ بھی رکھ چھڈو تو وہ اعتقادی کافر نہیں ہوتا. یہ اس خلاصہ اس رسالے دے وچوں میں گل عرض پیا کرنا، کیونکہ اس آخیا بھی اعتقاد جڑا نہیں پایا جا رہا. اعتقاد اصل کی بھئی یا خالق دو مننے، خلق مننے کی اس کو ہے، تو یا پھر تصرف غیر مقید بالاذن الجزئی مننے. اگر یہ نہیں منتا دو چیزاں
تو نماز روزہ ایک خاص عبادت ہے اللہ دی کہ نہیں؟ لیکن ان خاص عبادت نو بھی غیر واسطے کرے تو اس لکھیا بھئی اس نال مشرک نہیں بنے گا، یہ عملی کفر وچ پاویں آ جاندا ہے، اعتقادی کفر وچ نہیں ہوتا۔ اس نال جناب نو بنیاد سمجھ آ گئی ہونی کہ شرک دی بنیاد کتھے جا بننی، یا تخلیق وچ اللہ دا شریک سمجھے، یا تدبیر اور تصرف وچ خدا دا شریک سمجھے۔ تصرف دے اندر تدبیر دے اندر کیویں سمجھے گا؟ جسے سمجھے میں جو کام کرانگا، یا اگلے سمجھن کہ انہیں جو کام کرنے نے اینو رب تو پوچھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، اینو اختیار ہی اینا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تو پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں، بس اپنے آپ کیتی لگا جاوے گا۔ اس طرح دا تصرف جدو سمجھے تو بھئی تاں جا کے شرک پیدا ہونا ہے اکبر عقیدے دا۔ دوسرا آخیا ہے اتنے تک، یعنی اعتقادی شرک دی وضاحت ہو گئی۔ عملی شرک اس آخیا بھی وہ تاں بنتا ہے کہ سمجھے تصرف ہے مقید اللہ دی اجازت نال، اذن نال اور دتے اختیار نال، اور یہ ہے کہ بھئی جو بھی تصرف کرے گا وہ محتاج ہے وہ تو پوچھن دا، یعنی مطلب کیا کہ سونے دا اتوں امر اذن آئے گا تے کام ہوئے گا، یہ نہیں کہ وہ نہ بھی کرنا چاہے تو بھی یہ کر لے گا، اس طرح دا اعتقاد نہ رکھے۔ لیکن یہ رکھ لوے کہ جدوں انہیں کرنا ہے او دا ارادہ تے دا ارادہ ایک ہی ہے، لہذا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کام پھر ہوئے نہ، ہر صورت ہونا، یہ پھر عملی شرک چ آ جائے گا اگر وہ تصرف اس طرح نہ سمجھے، کیونکہ تصرف یہ ہوں ہور نوعیت ہے۔ اگر یہ تصرف اس طرح کا اعتقاد رکھتا ہے تو عملی شرک چ آ جانا ہے، اعتقادی چ نہیں رہنا۔ مسلمانوں الحمدللہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام نال اعتقاد رکھن والے لوگ یہ دونوں قسم دا شرک نہیں رکھتے، کہ رکھتے ہیں؟ کیا تساں سچی دسیا جی نہ عظیم اجتماع ہے، تسی یہ سمجھتے جی کہ خالق دو نے؟ نمبر ایک، کیا تسی یہ سمجھتے جی کہ نبی ولی ساڈا کم یہ اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تو پوچھن دی بھی لوڑ انہوں نہیں، او دے اذن اختیار دی اجازت دی لوڑ نہیں؟ کیا ان سمجھتے جی؟ کہ سمجھتے ہیں مسلمان کہ سانو اس ذات جس نبی نے ساری مدد کرنی ہے، جس ولی نے ساری مدد کرنی تا ہی کر سکتا ہے جدو اللہ چاہے گا، یہ سمجھنے آ۔ اور ایسا یہ بھی نہیں سمجھتے کہ اختیار اس ذات پاک نے انہوں انجا دے چڈیا ہے کہ ہوں اللہ نہ بھی چاہے تو بھی کام ہو جانا، یا ارادہ ایک کے تخلف نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں گلاں نہیں، جدوں یہ دونوں گلاں نہ ہون سجنا تو پھر مردے تے زندہ یہ دا فرق کرنا کہ جی مردے تو شرک ہے تے زندے تو شرک نہیں، یہ جہالت تے مبنی ہے۔ مغالطہ ہے بہت بڑا، غلو ہے۔ مسلمان مومن ہون واسطے توحید کافی،
اور شرک دے ازالے واسطے ہے دو عقیدے اگر پاسے کر لو، تصرف غیر مقید بالاذن الجزئی یا تصرف مقید بالاذن الجزئی، لیکن نال یہ ہوئے کہ تخلف نہیں ہو سکتا، یہ دونوں عقیدے اگر نکال دو تو نبی سے مانگو، ولی سے مانگو، غیر سے مانگو، زندہ سے مانگو، مردہ سے مانگو، یہ سب عین توحید بنتا ہے، اس میں سے کوئی چیز شرک نہیں بن سکتی۔ اچھا گل سمجھا جی، ایویں نہیں سبحان اللہ آخنی، جی گل سمجھ آتی پی ہے تو پھر آ گیا دو چیزاں سمجھ لو، زندہ مردہ نال فرق نہیں کرنا۔ کتنی بڑی بے وقوفی ہے، میں قرآن پاک کی تو ثابت کرانگا کہ زندہ تو منگن والا مشرک ہے، قرآن تو ثابت کروں، لیکن یہ دو گلاں سمجھ لو کہ الحمدللہ یہ تے ساری خدا ہی جان دی کہ کوئی مسلمان خالق دو نہیں سمجھتا ہے کہ آ جا کے رولا بنتا ہے، ہاں جی یہ مدد منگنا، یہ منگنا یا رسول اللہ کہنا، فلان کہنا، یا کہنا ہے شرک۔ ایتھے آن کے انی وضاحت ضروری ہے کہ تصرف مقید غیر مقید بالاذن الجزئی یہ تمام مشرکین سمجھتے سن، وہ آتے سن یہ سڈے خدا جڑے کرن گے انہوں یہ کیونکہ چھوٹے بادشاہ نے وہ وڈا بادشاہ ہے بناؤں دا اوے تے باقی تھلے جڑے کام ہیں وہ سارے سمیٹ لیندے نے، لہذا انہیں انج دتا ہویا ہے کہ انہوں پوچھن دی لوڑ بھی نہیں، او دا ارادہ ہے، او دے اختیار اس طرح ہے کہ بھئی یہ پاویں وہ اجازت دے ہر کام دے اندر تے پاویں نہ دے، یہ کیتی لگے جاندے نے، لہذا انہوں راضی رکھو، ادھر سوچو ہی نہ، اینا ہی بتھیرا ہے۔ یا پھر تصرف مقید بالاذن الجزئی سمجھے، لیکن نال یہ سمجھے کہ جی بس جو ادھروں انہاں کہہ دیتا ہو جانا، یہ بھی صحیح نہیں ہے، غلوب اگر یہ ساڈے وچ پایا جاتا ہے تو غلوب ہے۔ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع دے ارشاد فرمایا سی، اردنا شیئن واراد اللہ شیئا، ایک چیز کا ہم نے ارادہ کیا لیکن اللہ تعالی نے اس اور ارادہ فرمایا۔ آخر دوستو تسی خود سمجھدار ہو، خالق اور مخلوق دا فرق تے رکھنا ہے، یہ کیوں ہو سکتا ہے کہ ارادہ ہی واحد ہو جائے؟ ٹھیک ہے ادھر ادھر فنا ہو جاتی ہے، لیکن فنا کلی اس طرح نہیں ہو سکتی کہ تھڈو ارادہ ہی بالکل واحد ہو جاوے تاکہ مخلوق اور خالق کا فرق ہی ختم ہو جاوے، نہ اس طرح دی فنا کدی نہیں ہو سکتی۔ آخر مخلوق مخلوق کے بزرگ فرماتے ہیں الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان ترقى، رب رب ہے چاہے جتنا مرتبہ نزولی میں آ جائے، اور بندہ بندہ ہے چاہے جتنا عروج حاصل کر جائے، خالق اور مخلوق کا فرق نہیں بٹھا سکتے۔ لہذا یہ سمجھنا کہ ارادہ اس طرح واحد ہو گیا کہ اب جو کچھ یہ منہ سے نکل رہا ہے یہ ہو کر ہی رہے گا اور پھر اس کا تخلف نہیں ہو سکتا، نہ شرعن نہ عقلاً، یہ غلو ہے۔ یہ اگرچہ پہلے قسم کا شرک اکبر نہیں بنتا لیکن شرک عملی کے اندر آ جائے گا، اور دوسرا جو ہے اس کا پہلے قسم کا جو تصرف ہے غیر مقید بالاذن الجزئی، وہ تمام مشرکین کا عقیدہ ہے، اس کی وجہ سے شرک اکبر بن جاتا ہے، یا دو خالق ماننے سے شرک اکبر بن جاتا ہے۔ اگر ان سے پاک کر لو اپنے عقیدے کو تو پھر سنی مسلمان بن جاتا ہے۔ ہر ولی کا یہی عقیدہ ہے، ہر نبی کا بھی۔ سمجھ آئی نہیں؟ یہ زندہ مردہ کے نال فرق کرنا یہ تو بالکل بے وقوفی، بالکل جہالت ہے۔ کیوں جی؟ وہ قرآن مجید کھولو یار،
فرعون دا نام تو سنیا، وہ خدائی دعوی بھی کرتا سی کہ نہیں؟ بولو، خدائی دعوی کرتا سی تے کہندا بھی انج سی انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا پروردگار ہوں۔ کیوں؟ کہ اسی دہریہ اللہ کے وجود کا منکر تھا۔ تو اگر شبہ ہوئے کہ مشرکین کے اندر تو دہریے کا ذکر نہیں کیتا، دہریے مشرک نہیں، دہریے کافر نے، وہ کفار دے زمرے چاہتا ہے۔ کفر ایمان کے مقابلے میں بولا جاتا ہے اور شرک توحید کے مقابلے میں۔ توحید و شرک اور کفر و ایمان یہ الگ ہے۔ تو دہریہ سی ہو کی سی ہو؟ جدو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مقابلہ ہویا ہے تو آپ علیہ السلام نے انہیں پوچھا کنو رب مننا ہے؟ آپ نے فرمایا رب العالمین۔ انہوں نے کہا ما رب العالمین، وہ کیا ہوتا ہے؟ اتوں کا دہریہ ہونا ثابت ہوتا۔ لیکن گل یہ خدا وہ اپنے آپ خدا خالق نہیں سی سمجھتا، وہ کہندا سی زمانہ اسی طرح چل رہا ہے۔ دہریہ جو سی زمانہ اپنے آپ چلتا ہے پیا۔ ریا مسئلہ ہے کہ کئی کام جڑے نے وہ میں کر لینا تو بڑا بادشاہ میرا حکم ہر پاسے چلتا، لہذا میں معبود ہوں، خبردار جو میرے تو سوا کسی اور کو الہ مانا۔ اے موسیٰ اگر تو نے میرے سوا کسی کو الہ مانا تو میں جیل میں ڈال دوں گا۔ لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین، میرے تو سوا الہ نہیں بناؤں گا۔ اچھا ہوں دیکھو اس وقت دو طبقے سن فرعون دے ہوندے ہیں۔ ایک طبقہ سی جڑا موحد سی، صاحب توحید سی، انہوں خدا نہیں سی منتا۔ ایک طبقہ وہ سی جڑا انہوں خدا منتا سی۔ فرعون زندہ سی کہ مردہ اس وقت؟ بولو بولو، زندہ سی۔ زندہ فرعون ہے۔ دو شخص اس کو سامنے سے پکارتے ہیں، ایک حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہے۔ بولو بولو، کون ہے؟ موسیٰ کلیم فرماتے ہیں یا فرعون، وہ قبطی اس کے قوم دے جڑے انہوں خدا منن والے نے وہ بھی سامنے کھلو کے کہنا یا فرعون، وہ مشرک ہیں۔ بات کو سمجھو، اسی پکارنے سے وہ اور حضرت موسیٰ صاحب توحید ہیں۔ پکار دو میں زندہ نو رہنے، کنو رہنے؟ زندہ نو پکار رہنے سامنے قریب کھلو کے۔ ہوں اگر قریب دوروں پکارنا شرک بنتا، قریب پکارنا شرک نہ ہوتا، زندہ دا پکارنا شرک نہ ہوتا، مردے دا پکارنا شرک بنتا۔ ہوں دیکھو ہے زندہ دو پکار رہے نے، قریب تو پکار رہے نے، ایک صاحب توحید ایک مشرک پہ بنتا ہے۔ یہ کی وجہ؟ زندہ نو پکارنے نال تو شرک نہیں ہونا چاہیے، خصوصاً جب تو سنتا پیا۔ دسو ہوں کیڑی وجہ نال فرعون دی پوجا کرن والا مشرک پہ بنتا ہے اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم پکارن دے باوجود اور اس بندے نو جڑا خدائی دعویٰ کیتی بیٹھا ہے۔ ایک تو ہے نا خدائی دعویٰ نہیں کیتا، ایک وہ ہے جنہیں خدائی دعویٰ کیتی بیٹھا ہے، پھر انہوں پکارن والا ایک بندہ صاحب توحید پہ بنتا ہے، ایک بندہ صاحب شرک پہ بنتا ہے۔ یہ کی وجہ ہے؟ زندہ نو پکار رہے ہیں تو پھر تو شرک نہیں سی ہونا چاہیے، دونوں صاحب توحید ہونے چاہیے۔ ہوں کیڑی ماں بہل امتیاز وجہ بنی، کس وجہ نال فرق بنیا دونوں دا؟ کہ وہ الہ مان رہے ہیں اور یہ الہ اس کو نہیں مانتے، خدا کو مانتے ہیں، چاہے ہے زندہ۔ انہوں عقیدے نے مشرک کیتا ہے، اینو عقیدے نے صاحب توحید کی۔
سمجھ نہیں لگی. تو زندہ مردہ کا فرق کدھر گیا بھائی؟ اگلے دن اسی طرح کے مسلک دیکھ آپ بیٹھے نے میرے کو، تو میں یہ نقطہ بیان کیتا، اشش کرن لگ پا، کہنے لگے یار کمال ایڈا نقطہ کتنے ایسا مغالطے چ رہے ہیں کہ بھئی زندہ وہ جی تھی مردے نو پکار دو، مردے نو پکار دو. بھائی زندے مردے نال ہن فرق نہ ہویا، سمجھ نہیں لگی گل. اچھا تو پھر قرآن پاک کے اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. ارشاد ربانی ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. بے شک مسجدیں اللہ کے لیے خاص ہیں، اللہ کے ساتھ تم کسی کو مت پکارو. یہ کی پڑھیا میں بولو بھائی، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، تم اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. تو پکارنا تو حرام ہو گیا، شرک ہو گیا. تو شرک کو صاحب بتا رہا، انہوں نے توجہ نہیں کی. یہ مطلق ہے، انہوں نے مقید مقام کو نہیں پڑھا. اور یہ قانون ہے، المطلق یحمل علی المقید، اصول فقہ کا قاعدہ ہے. مطلق کو مقید پر محمول کرنا پڑتا ہے. کہ مطلب میں کہنا یار دوست اندر آ جاؤ، یار فلاں فلاں، تھوڑی دیر تو بعد نال ہی کہنا فلاں فلاں کپڑے تے فلاں فلاں رنگ والے اندر آ جاؤ. پہلا میں دوست آخیا سی سارے بچ آ جانے سن، جسے میں آخیا فلاں رنگ تے فلاں کپڑے والے اس لیے مقید ہو گیا. ہوں اگلا سمجھ جائے گا ہوں سارے دوست مراد نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اتنے فرمایا کسی کے ساتھ مت پکارو. یہاں پر کرینہ ہے، لیکن میں کرینے کی طرف بعد میں آتا ہوں. مقید اگے کی اور مقام دیکھو، اتنے آیا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. کسی کو اتوں ظاہری ایویں لگتا ہے کہ یار یہ مطلب ہے کسی نے نہیں پکارنا، اللہ دے نال کسی نے نہیں پکارنا. اللہ نو آخیا یا اللہ تے نال فلانے نو آخیا فلانے، ایک کدی نہ آخیا جائے، کیوں تو شرک ہو جانا. لیکن یہ کوئی مانا نہیں پائی. تو پھر ایسا مشرک اللہ تعالی نے پکار رہے ہونے بندے نے پکارتا ہے، وہ فلانے آ جا، وہ فلانے آئے کر دے، فلانے آؤ کر دے، پکار دیا سر انہیں. تو پکارنا اللہ یہ تو شرک ہو گیا. تو پھر تو کچھ ہے بچی نا. ہوں اصا اور مقام پڑھیا تو اتنے ارشاد ربانی کی سناواں. رب العالمین جل مجدہ الکریم فرماندا ہے لا تدع مع اللہ الہا آخر. اللہ کے ساتھ اور الہ کو مت پکار، اور خدا کو مت پکار. اتے سی اللہ دے نال کسے نو نہ پکاری. ایتھے پروردگار فرماوندا ہے اللہ دے نال دوجے خدا نو نہ پکاری. معلوم ہویا ہوں اس مقام تے گل مطلق ہے، ایتھے مقید ہے. اللہ تعالی اے نہیں فرمایا اور نو نہ پکاری، ایتھے الہن آخر اور الہ کو مت پکار. معلوم ہویا خالی پکارنا مراد نہیں، اللہ دے نال ہور نو خدا بنا کے پکارنا. سمجھ نہیں آئی نا. ہوں جڑا آ کے تھی غیر نو پکار دو، ارے بھائی الہ آخر کی بات ہے. اور اگر غور کر دے نا، غور کر دے تو وہ جڑی آیت ہے نا
اس دے اندر ایک قرینہ موجود ہے لطیف اللہ تعالی نے رکھا ہے جتوں پتہ لگتا ہے کہ اوتھے بھی خدا سمجھ کے پکارنا ہے کلا نہیں. کیویں جی ان اوتھے آیا ہے توجہ ذرا ان المساجد للہ. پہلے فرمایا مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، پھر فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکار. تو مسجداں ہوندیاں عبادت دی جگہ کی ہوندیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ دسنا چاہتا ہے فلا تدعوا مع اللہ احدا، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں تو اللہ کے ساتھ مت پکار، کلے پکار دی گل نہیں. یہ فلا تدعوا دا معنی ایتھے ہے اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کر، کیونکہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں. تو بات عبادت دی اللہ نے بندیا اتنے تے رب دی عبادت. ہوں فلا تدعو اتوں پتہ لگا کہ اتنے دعا بمانا عبادت ہے، خالی پکار نہیں. کیوں کہ اگر خالی پکار ہو تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ عبادت کی اور قسمیں جو ہیں پکار کے علاوہ وہ غیروں کی جائز ہیں، جبکہ عبادت تو کسی کی نہیں ہو سکتی. تو معلوم ہوا فلا تدعوا مع اللہ احدا ان المساجد للہ کا قرینہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر اللہ کو مطلق پکارنا مراد نہیں بلکہ اللہ کی عبادت مراد ہے. اب مطلب یہ بنے گا وہ اللہ تبارک و تعالی دی عبادت کریا کرو، کسی ہور دی نہ کریا کرو. تو عبادت کدوں ہوندی ہے؟ جدوں تصرف والا پہلا عقیدہ جڑا دسیا ہے وہ ہوے گا غیر مقید بالاذن الجزئی، تے پھر عبادت خود بنے گی. اگر وہ نہ پایا جائے تو عبادت نہیں بن سکتی. عبادت اس عقیدے تو بغیر ہو ہی سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ خالی تصرف منن نال نہیں، تصرف دی مقصود اللہ تعالی نے تصرف دیتا ہے، لیکن کنج دا تصرف دیتا ہے اس طرح دا سمجھو کہ اللہ تعالی دا ولی ہر امر کے اندر اس دا محتاج ہے. وہ چاہے گا تے ہوے گا ورنہ نہیں. ورنہ خالی تصرف تے اولیاء اللہ یہ تے ایویں سمجھو ایمان نال جویں صوفیاء دا تے اجماع ہے نا، تے علماء دے محققین حضرات اس نقطے تے پہنچے ہوئے یہ برحق. تے جے آکھو تے قلندر لاہوری دی زبان ساڈا اقبال فرماوندا ہے ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کارآفریں کار کشا کار ساز. حدیث کا ترجمہ تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، غالب بھی ہے. فرمایا مومن کا ہاتھ ہو تو غالب رہتا ہے. اللہ کارآفری کام پیدا کر دیتا ہے. کیا مطلب کہ اس دے ہتھوں کام دا ظہور ہو جانا ہے. انی اخلق سبحان اللہ. دیکھو بیلیو گل ساری اذن دی، یہ سمجھنا کہ نبی ولی اپنے ساہ لینے چی اس دے اذن دا محتاج ہے. یہ ہر مومن دا کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا اذن دی گل پہ کرنا. دیکھو قرآن مجید نے کتنا واضح لفظ ہے سمجھائے. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ فرماندے
او میری قوم انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم انبئو میں تمہیں خبر دیتا رہوں گا. کی ترجمہ کرنا ہے کیونکہ یہ ہے مضارع دا صیغہ اور مضارع آندا ہے تجدد تے حدوث واسطے. یہ مطلب ہے یہ میرا خبر دینا یہ ہوندا رہے گا بار بار ہوندا رہے گا. یہ نہیں کہ میں ایتھے کھلوتا ہاں یا بیٹھا ہاں تے مینوں پتہ ہے ہن واج آ رہی نہیں تے پھر کوئی نہیں مینوں پتہ لگنا. یہ گل نہیں. انبئو میں تمہیں بتاتا رہوں گا بما تاکلون وہ چیزاں جیڑیاں تسی کھاندے نے. ہن کھانا جڑا ہے وہ ایک ٹائم تے نہیں ہوندا. کھانا دا تعدد ہونا ہے تکرر ہونا ہے انہیں بار بار ہونا ہے. آپ فرماندے نے جویں کھانا بار بار ہونا ہے اوویں میرا دسنا بھی بار بار ہونا ہے. جس لئے پوچھو گے دس دیا کرو. وما تدخرون فی بیوتکم جو تسی لکا کے آؤندے جے اپنے گھراں وچ ذخیرہ کر کے میں وہ بھی دس دیا کراں گا. ہن دوویں سمجھنا اتنے اذن اگے نال ہی فرماندے نے بے اذن اللہ. اذن اجازت اختیار لیکن وہی کہ اگر وہ ذات پاک اس وقت نہ چاہے تو اور بات لیکن اس ذات پاک نے مینو قدرت اختیار دیتا ہویا ہے کہ اس میں اختیار دیتے قدرت دے نال علم دے نال میں تانوں دسدا رہاں گا. ہن یار ایتھے غور کرنا ایتھے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم دا علم شریف اختیار اللہ تعالی دی دتی قدرت وہ تو انہاں لفظاں ثابت کی ہوندی ہے کہ آپ نے اللہ تعالی نے اختیار دیتا سی کہ ایتھے بیٹھے نے کسے پوچھا حضور میں مہینہ پہلوں کی کھادا سی تے آپ دس سکدے نے. اوتھے بیٹھے دس سکدے نے اوتھے کھلوتے دس سکدے نے. کیا امام المرسلین سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کیا آپ جدوں فرمان کہ انی ارا ما لا ترون بے شک میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. اب یہاں پر وہ مضارع کا صیغہ وہی ارا انبئو میں دیکھتا رہتا ہوں یہاں پر یہ ترجمہ کریں گے. مینو اللہ تبارک و تعالی نے یہ شان بخشی ہوئی ہے انی ارا ما لا ترون جو تم نہیں دیکھتے میں وہ دیکھتا رہتا ہوں. واسمع ما لا تسمعون میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام واسطے اللہ تعالیٰ فرماتا کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض. فرمایا ہم دکھا رہے ہیں ابراہیم کو آسمانوں زمینوں کی بادشاہیاں دکھا رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے بن جائیں. ہوں ایتھے اذن آ گیا. قرآن پاک دی نس اوتھے بھی رویت ایتھے بھی رویت حضرت عیسیٰ واسطے بھی رویت اور رویت اس طرح دی نہیں کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کئیاں نو مغالطہ لگا ہے اور کئی اپنے بھی لکھ گئے نے کہ آپ علیہ السلام حالت نماز میں دیکھتے تھے بعد میں نہیں دیکھتے تھے. لیکن کیسے عجیب گل ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز تو باہر بھی نماز دے وچ بھی وہ ہر ویلے ویکھن
تے جنہاں دے صدقے حضرت عیسیٰ پیدا پہ ہوندے نے سبحان اللہ، وہ صرف حالت نماز جی ویکھن، سمجھ نہیں لگی؟ معلوم ہوا گل اذن دی، اجازت دی۔ تو اساں مسلمان بعون اللہ تعالی یہ اعتقاد رکھنے ہیں کہ تصرف انبیاء اولیاء دا برحق، لیکن تخلف محال بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگرچہ نہ ہو تو اور بات ہے، ایک ہے ہو سکنا، ایک کہ ہویا نہیں۔ ایک اور گل، کسی واسطے بھی اللہ تبارک و تعالی وہ ارادے پورے کرتا جاوے اور گل ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ وہ ارادہ پورا نہ کرنا، نہ کر سکنا، یہ وہ شان ہے۔ ضروری نہیں تو تصرف اس طرح دا کہ اجازت وہ ہوے گی تو کرے گا، ورنہ نہیں۔ اس عقیدے نال تصرف مننا یہ شرک نہیں، یہ ایمان ہے۔ یہ کی ہے؟ ایمان ہے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات شریف آپ نے شرک دا کلا کما کیتا ہے، کفر دا کلا کما کیتا ہے، لیکن شرک میں ایک یعنی قسم سمجھو، لیکن باقی قسم جتنا بھی ہیں نا وہ سب عملی شرک دیا نے، اعتقادی دیا نہیں۔ اعتقادی اتوں ہی پیدا ہونا ہے، یا خالق دو منو، یا کائنات دے کسی بھی کام میں تصرف کرنے والا دوسرا سمجھو تے سمجھو انج کہ اے اس دی اجازت دا بھی محتاج نہیں، نویں دا تازی دا، ہر کام میں اے اپنا کر کر لے گا۔ ہاں اونوں پچھوں بھاویں او اینوں کھو لوے دے تو تے کچھ نہ رہن دے تو وہ تو ہے۔ یہ مشرک بھی منتے سن، آتے سن انہوں نے معطل کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو یہ کرتے ہیں انہوں اس دے اذن دی لوڑ نہیں، یہ وہ سمجھتے سن۔ تو اس طرح دا تصرف جڑا ہے وہ سمجھنا یہ شرک ہے۔ اگر یہ تصرف نہ سمجھو اس طرح دا، ان تصرف سمجھو اللہ تعالی دا دتا، اللہ دے اذن والا، اللہ تعالی دی اجازت والا، اور پھر پکار جیڑی ہے محض اس واسطے ہوئے کہ اللہ جی میں مسلمان سمجھ دیں کہ انہیں اللہ تبارک و تعالی دے نال اللہ تعالی دی مشیت نال کرنا ہے۔ اللہ تعالی اساں جو کچھ عبادات کرنے ہیں وہ اللہ واسطے کرنے ہیں، رب واسطے کرنے ہیں تاکہ رب ہوئے راضی۔ تے روحاں نو بخشنے اساں پاکاں دی روحاں نو کیوں بخشنے ہیں؟ اللہ تعالی اس ایصال ثواب دے اوتے خود راضی ہوتا ہے۔ دوسرا اس بزرگ دی، اس مومن دی روح خوش ہوگی، کیوں کہ اللہ تعالی نے انہاں دی ترقی کرنی ہے، انہاں دا درجہ بلند فرمانا ہے۔ ملائکہ فرشتے جڑے نے انہاں واسطے نہیں گل سمجھنا، فرشتے جڑے نے یہ ترقی درجات نو قبول نہیں کرتے، یعنی فرشتیاں واسطے اساں کام نہیں کرتے، اساں کرنے جو کچھ ایصال ثواب کدی کسے سنیا فرشتیاں نو کیتا ہوئے؟ کسے فرشتیاں نو نہیں، نبیاں ولیاں نو کریدا۔ ہن نبیاں ولیاں نو اساں کیوں کرنے آ؟ اس واسطے کہ انہاں دی ارواح مبارکہ جڑیاں وہ ترقی درجات دے قابل نے، انہاں دے اندر صلاحیت ہے، ملائکہ وچ صلاحیت نہیں۔ وما منا الا لہو مقام معلوم، فرشتے کہتے ہیں ہماری تو حد مقرر ہے، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے۔
یہ عام مشہور واقعہ ہے. جبریل امین پاک والا سدرا سے ٹھہر گئے اتنے مقام متعین ہر فرشتے دا آپ اپنا مقام ہے آپ اپنا کم میں اللہ تبارک و تعالی نے تدبیر دی ایک خاص جزئی انہوں دے سپرد کیتی ہوئی ہے اس کے تحت تو کر دیں. لیکن انبیاء اور اولیاء یہ اللہ تعالی نے ایک ایسی عجیب آزاد مخلوق بنائی ہے اللہ کہ انہاں واسطے وہ پابندی نہیں. جدو اللہم صلی علی محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دے درجات بلند ہو رہے ہیں. ادھر بلندی دی حد کوئی نہیں عروج دی حد کوئی نہیں وہ ود رہے دن ب دن تاں کر کے اللہ فرمایا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. محبوبہ ہر آنے والا لمحہ تیرے واسطے پچھلے نالوں بہتر ہونا ہے. کیوں بہتر ہونا ہے؟ ترقی جو ہو رہی ہے. لیکن فرشتوں کے لیے نہیں. وہ جتھے اللہ تعالی بڑھا دیتا ہے نہ کر تقلید اے جبریل میرے ذوق و مستی کی. نہ کر تقلید اے جبریل میرے ذوق و مستی کی. تناساں عرشیوں کو ذکر و تسبیح ہو طواف اولا. تو ذکر تسبیح وغیرہ کرتے ہیں لیکن باجی یہ انہوں دی اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی خوراک رکھی یا انہوں دی ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ انہوں کرنا ہے لیکن اس نال انہوں دے درجے بلند نہیں ہو سکتے. ہر ایک دی حد مقرر ہے لیکن نبیاں ولیاں واسطے نہیں. عروج ہو رہے دن بدن عروج ہو رہے. تا کر کے فالمدبرات امرا تدبیر کرنے والے فرشتوں میں ان کی روحیں شامل ہو جاتی ہیں لیکن شامل ہو کر جتھے جبریل امین اور دوسرے ملائکہ بھی کام نہیں کر سکن گے اتھے غوث پاک دی روح کام. کیوں کم کر جائے گی؟ کیونکہ انہاں واسطے پابندی ہے نہیں. مقام معلوم حدود و قیود اس تو اتنے نہیں جا سکنا. یہ صرف ملائکہ واسطے پاکاں دیاں ارواح مقدسہ وہ الوہیت دے حدود و قیود ٹپ کے تے نہیں جا سکدیاں. مخلوق دے خالق دے فرق تے ضرور رہندے نے لیکن اتنا ضرور ہے کہ شانہ انہاں دیاں نت نویاں ہوندیاں تا کر کے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مشائخ کرام سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے قربانیاں فرماندے سن. ایک محدث ہوئے نے انہوں دا امام الائمہ لقب سی. محدث ابن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الائمہ آپ کوئی 1000 دے لگ بھگ قربانی کرتے ہوتے سن سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جو اساں ایصال ثواب کرنے ہیں نا جی اس نال انہاں دے ترقی درجات جدو ترقی درجات ہونی ہے تو روح خوش ہونی ہے. روح خوش ہونی ہے تو ہوں پابند تے ہے کونی وہ تے کافر دی روح پابند ہے. یہ تے مومن پھر اعلی درجے دے تے پھر اللہ تعالی دی بارگاہ وچ عرض کر دیندے نے یا اللہ مہربانی چا فرمایا نہ کر. تو تصرف غیر مقید بالاذن الجزئی یہ سمجھنا کہ اس ساڈے کام وچ اے بزرگ اللہ دا کوئی محتاج نہیں تے کوئی وہ پوچھن دی لوڑ ہی کونی ہے جی. تے پاویں ادھروں چاہے تے پاویں نہ چاہے نے ہر صورت کر لینا ہے
یہ عقیدہ نہیں رکھنا ایو شرک دی بنیاد بنتا ہے. یہ پاسے چا کرو تو پھر ایمان. بس اینا ایک مسئلہ میں عرض کرنا. میں تو شاہ صاحب قبلہ دی دعوت نال ہی حاضر ہویا تے اللہ تبارک و تعالی اپنے پاکاں دے طفیل سینے منور سے فرما. آخر دعوانا الحمدللہ. اچھا جی سلطان فرماؤندے نے ایک جاگن پر جاگ نہ جانا جاگن پر جاگ نہ جاننی ہوتے جاگ دے آئی ستے ایک ستیا جاگ دے آئی مٹھے کی ہویا جے گھگو بولے جڑا لیندا سا اپٹھے نصیب دے باہو باہو وہ نصیب دے باہو جنہ خوب پریم دے جتے چیز کبھی توفیق ملی سی دو شعر لکھن کی دو سنا دینا. میرے آقا میرے مولا میری جان سونیا میرے آقا کوئی سہارا نہیں ہوں میرا تیرا مان سونیا میرے آقا
دشمن سارے تیرے چار پاسے پائے گھیرے، رل کے دشمن سارے تیرے چار پاسے پائے گھیرے، او بنا تیرے ساڈا نہیں نگہبان سونیا، میرے آقا میرے مولا میری جان سونیا، کرو انگلی دا اشارہ کفر ہوئے پارا پارا، کرو انگلی دا اشارہ کفر ہوئے پارا پارا، او مٹ جاوے دا نام تے نشان سونیا، میرے آقا میرے مولا میری جان سونیا، اور عرض کی تیرے چشتی ڈولتی ہے سون کشتی، عرض کی تیرے چشتی ڈولتی ہے سون کشتی، او فکر کا ساڈا توئے کشتی بان سونیا، میرے آقا میرے مولا میری جان سونیا۔ حسبک یا شیخ